السلام علیکم مومنین سے گزارش ہے کہ حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری شریف چاورا میں تعمیر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس امام باڑے کی تعمیر میں حصہ لیں اور تعمیر میں مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا 1 روپیہ بھی امام باڑے کے لیے بہتر رہے گا اور آپ ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ ہمارے پاس اجازہ بھی ہے، آپ ہمیں سہم امام خمس دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سال سے کام رکا ہوا ہے، فائنینس کی کمی کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ اب اس کام کو شروع کرنا ہے اور ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ 40 تک کم سے کم نیچے کا ایک گراؤنڈ فلور تیار ہو جائے اور اس میں مومنین کا آنا جانا، نماز اور مجلس ماتم شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ حضرات حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں حیدری امام باڑے کا کہ اس وقت حیدری امام باڑہ اس پوزیشن میں ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلدی ہی اس امام باڑے کی تعمیر ہو جائے گی اور مومنین یہاں مجلس ماتم بھی کر سکیں گے اور نماز بھی پڑھ سکیں گے۔ آپ دیکھیے اسے آرام سے۔ مومنین، ہمارا گوگل پے نمبر ہے 9220541108۔ آپ اس نمبر پہ ہمیں اپنی مدد بھیج سکتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام الرسول المسدد والنبي المهذب النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرس
وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. امام حسین علیہ السلام کے وصیت نامے کا یہ وہ اہم اقتباس ہے کہ جس کے اندر مولا حسین نے مدینے سے نکلنے کا اپنا مقصد بیان فرمایا ہے کہ میں مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں. آپ نے فرمایا میرا یہ مدینے سے نکلنا نہ سیر و تفریح کے لیے ہے، نہ غرور و تکبر کی بنا پر ہے، نہ فساد کو بڑھاوا دینے کے لیے اور نہ ہی ظلم و ستم کے لیے ہے، بلکہ میرا مدینے سے نکلنا اس مقصد کے تحت ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. نانا کی امت کی اصلاح پیش نظر تھی اور چاہتا ہوں انہیں اپنے نانا کی امت کو اچھائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں اور اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کروں. پھر اس کے بعد فرمایا فمن قبلنی بقبول الحق، جو مجھے قبول کرے گا اس نے گویا حق کو قبول کیا ہے. فاللہ اولا بالحق، حق کے لیے اللہ زیادہ سزاوار ہے. فمن ردنی ھذا، اور جس نے مجھ کو اس میں رد کیا یعنی مجھے قبول نہ کیا، اصبرو، میں صبر کروں گا. مولا فرما رہے ہیں حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا ھذہ وصیتی الیک یا اخی، اے میرے بھائی محمد ابن حنفیہ، یہ میری وصیت ہے تمہاری طرف. وما توفیقی الا باللہ، جو بھی توفیق ہے میری وہ اللہ کی جانب سے ہے، اس کے علاوہ کوئی توفیق نہیں ہے. توفیق دینے والا اللہ ہے اور اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں.
وعلیہ توکلت والیہ انیب، اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر اعتماد کرتا ہوں۔ امام حسین نے آغاز میں جو فرمایا انجام تک وہی باتیں رہیں۔ تو مقصد اصلاح امت ہے۔ اصلاح امت کے لیے خود بھی نکلے اور ساتھ ساتھ پیغام حق دیتے ہوئے نکلے۔ لوگوں کو جس سے بھی ملاقات ہوتی تھی اس سے بھی کہتے تھے آؤ میری مدد کرو۔ کیوں؟ کشتی نجات ہے نا۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ نبی اکرم نے فرمایا ہے حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ لہٰذا جب کشتی نجات ہیں، جو بھی ملا راستے میں ملا یا خط لکھ کر کے جس طرح سے ممکن ہو رہا تھا حسین کشتی نجات پر سوار کرنا چاہ رہے تھے۔ جس نے حسین کی دعوت پر لبیک کہا کشتی نجات پر سوار ہوا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ جو اس کشتی نجات پر سوار ہوا بہت تیزی کے ساتھ جنت تک پہنچ گیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، ہم ائمہ سب کے سب کشتی نجات ہیں، لیکن فرماتے ہیں سفینۃ جدی الحسین اسرعو، لیکن میرے نانا کی کشتی بہت تیز ہے اور اوسعو بہت وسیع کشتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، صلوات پڑھ دیں۔ آپ لوگ بھی ڈسٹرب ہیں، ہم لوگ بھی ڈسٹرب ہو جا رہے ہیں۔ مجلس ایسی چیز ہے جو مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، اگر مومنین کی توجہ ادھر ادھر ہونے لگتی ہے تو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جو ممبر پہ رہتا ہے وہ جانتا ہے۔ لہذا میری طرف آپ لوگ متوجہ رہیے، وہ لوگ جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے، میری طرف متوجہ رہیے۔ تو کشتی حسین چھٹے امام فرما رہے ہیں اس سے پہلے سالوں میں تو پرانا رہتا تھا، تب کبھی کبھی ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے۔ اس بار تو پورا سسٹم نیا ہے، ماشاءاللہ کیا عظیم جگہ بنا دی ہے۔ جن مومنین نے پیسہ خرچ کیا ہے، جس اعتبار سے بھی زحمت کیا ہے، اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مرد آباد، یزیدیہ مرد آباد، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
پیسہ ہو تو ایسی ہی جگہوں پہ خرچ کرنا چاہیے کہ جو صدقہ جاریہ رہے۔ بڑے سے بڑے دولت والے دنیا سے چلے گئے، ساتھ میں دولت بھی چلی جانے سے مراد چھوڑ کے گئے، نیک کام کار خیر نہیں کیا ہے۔ بچے جو بھی کریں گے لیکن خود کو تو، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی دولت چھوڑ کر جائے گا اور اس سے جو ورثہ ہیں، وارث ہیں، نیک کام کریں گے اور اس کی بنا پر جو وارث تھے ان کا مقام بلند ہوگا، تو جو دولت چھوڑ کر گیا ہے وہ پشیمان ہوگا کہ کاش کہ میں نے ہی اس سے کار خیر کر لیا ہوتا۔ لہٰذا ہر انسان کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ایسی جگہوں پہ پیسہ لگائے کہ جو اس کی عاقبت کے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، اس سے بہتر صدقہ جاریہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب جیسے یہیں پر جس نے بھی پیسہ لگایا ہے، کتنے مومنین استفادہ کر رہے ہیں۔ پچھلے سالوں تک سلسلہ یہ رہا کہ چھوٹی جگہ تھی، میں ممبر پہ بھی بیٹھتا تھا لٹکا رہتا تھا، یہ حالت تھی، لیکن الحمدللہ اس وقت اس کو جنت نظیر بنا دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے جتنی بھی ہماری جگہیں ہیں، مومنین کو چاہیے کہ اس طرح سے پیسہ خرچ کریں۔ جب تک مائک صحیح کر رہے ہیں اس وقت تک ایک پیغام اور پہنچا دوں آپ لوگوں تک۔ کبھی کبھی سنتا ہوں، اور میں چونکہ ممرہ میں رہ رہا ہوں کئی سال سے، مومنین سے جڑا ہوا ہوں، سب سے، ہر طبقے کے مومنین سے جڑا ہوں۔ جو مولا نے فرمایا ہے خالط الناس مخالطتاً، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے مل جل کر رہو، خلط ملط رہو